السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ تو آج ایک اسپیشل اسٹریٹ شو کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہر دوسرے ہفتے ہم کوئی نہ کوئی شو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز بھی ہم نے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ ایک شو ریکارڈ کیا ہے، خاص طور پہ فلسطین کے ایشو کے اوپر۔ مسئلہ فلسطین میں آپ کو پتہ ہے جو مسلم حکمران کی خاموشی ہے، اور آج 13 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے باوجود مسلم حکمران کی جو خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی، وہ ہیبت ناک ہے۔ یعنی مسلم حکمرانوں سے زیادہ اچھے تو یہ میرے خیال سے جو ہے کچھ بیان دے دیں گی، مگر بہرحال اس حوالے سے عوامی جذبات جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہتی ہے عوام؟ فلسطین میں ابھی تک 44,000 معصوم بچے، عورتیں، بزرگ قتل ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر کوئی عام نارمل کنٹری ہوتا مسلمانوں کا تو ہم کہتے بھی چلے مسلمانوں کی اگر کچھ خاموشی ہے، مگر یہ تو قبلہ اول ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک خاص مقدس حیثیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی جو خاموشی ہے، خاموشی اس کے برعکس کچھ مسلمان ممالک، خاص طور پہ جارڈن، سعودی عرب، یہ جو پڑوسی ممالک ہیں فلسطین کے، وہ تو باقاعدہ ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا اور اسرائیل کا، اور اپنی انٹیلیجنس بھی شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یعنی بہت ہی شرمناک حالات ہیں مسلمان کے۔ یعنی جو ایک مسلم امت کا کانسیپٹ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، یہ صرف تھیوری میں ہے، اب پریکٹیکلی مسلم امت ختم ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ اور یعنی ہم پاکستان، ہم اپنے ملک کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہینے تک تو، یعنی 7 اکتوبر 2023 میں جو حملہ کیا ہے حماس نے، اپنا جو دفاع کیا ہے فلسطینیوں نے، تاکہ وہ اپنی جو لینڈ ہے اس کو واپسی حاصل کر سکیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ہمارے ریاستی اداروں نے ایک مہینے تک اسرائیل کا نام لے کر اسرائیل کو کنڈیم تک نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ اتنا خوف تھا عالمی اداروں کا، اتنا خوف ہے ہمیں امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا کہ کہیں ہمارے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کچھ IMF ہمیں کوئی جو ہے روک ٹوک نہ کر دے، یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ تو ایسے ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ عوام، ہم کراچی میں یہاں صدر کے علاقے میں موجود ہیں، مارکیٹ ہے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ فلسطینیوں کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یعنی بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں سامنے، بچوں کے گلے کٹے ہوئے ہیں۔ بھائی اسکول، کالجز، یونیورسٹی سب تباہ کر دی اس نے۔ گرجا گھر کیا، مساجد کیا، قرآن تک کو آگ لگانے کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، مگر مسلمان ویسے تو دوسرے مسلمانوں کے خلاف فوراً کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی اس نے قرآن، اس نے توہین کر دی، اس نے یہ کر دی۔ اسرائیل کھلے عام لائیو آن کیمرہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، مگر مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی اور دوسرے کانفلکٹ ہوتے ہیں فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، مگر فلسطین کے معاملے میں بالکل۔ بہرحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ فلسطین میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس بارے میں؟ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ 13 ماہ کا عرصہ گزر گیا، 50,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے، اور اسی انداز میں 30,000 کے قریب زخمی ہیں۔ فیملیوں کی بات کرنا میں ضروری سمجھوں گا، فیملیز نہیں بلکہ پورے خاندان جو ہے وہ مسمار کر دیے۔ ہسپتالوں کی حالت کو دیکھا جائے تو ہسپتال قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں مساجد پر حملے، مساجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ فلسطین کا جو بچہ ہے، چھوٹا معصوم، یار آپ امیجن کریں اگر آپ کا بچہ ہو، اس معصوم بچوں کے ہوا میں بکھرتے ہوئے چیتھڑے، یہ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسلم امت کے حکمران جو ہے وہ بے حسی کا، بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے اور میں نے بے حسی پر یار تحریریں پڑھی ہوں گی، مختلف مواقع پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ یار بے حسی ہم امیجن کرتے تھے، آج ہم پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنی بغیرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری بہنیں مائیں فلسطین کی اپنے بچوں کے لاشیں لے کر، بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لاشیں لے کر انہیں دفنانے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اجتماعی قبور کا سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کو، بڑوں کو، نوجوانوں کو دفن کرنے کے لیے کفن تک میسر نہیں ہے، اور 57 اسلامی ممالک کے حکمران خاموش تماشائی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ وجوہات ہے کیا؟ اس خاموشی کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہتھیار دے رہے ہیں، کل خدا کی قسم یہی مشکل وقت ان مسلم حکمرانوں پر بھی آئے گا، اور یہ اپنے بچوں کو لے کر در بدر پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج 50,000 لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد
टस से मस नहीं हो रहे। अपनी मुल्क की पॉलिसीज़ हमें अजीज़ हैं, अपने मुल्क का अमन अजीज़ है। क्या वहाँ फ़लस्तीन का मज़लूम मुसलमान नहीं है? क्या उसका कलमा दूसरा है? क्या वहाँ का जो बच्चा है वो हमारा बच्चा नहीं है? सिर्फ यही वजह है ना खामोश रहने की। मैं समझता हूँ कि जुल्म की इंतहा है। अच्छा, हुक्मरानों को तो हमने देख लिया, हुक्मरानों पर मैंने बात आपके सामने रख दी। इसके साथ साथ आप देखें मुसलमान, बहैसियत मुसलमान मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी बीवी को ले जाकर वही बाइकआउट वाली चीज़ें खिला रहा हूँ। मतलब फ़लस्तीन के बच्चों का गोश्त, उनकी ख़वातीन का गोश्त हमें इतना पसंद आ गया कि हमें खाने के लिए भी उसी मुल्क की मसनूआत मिल रही हैं। मतलब कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो ऐसे ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीनी है कि जो उनका बनाया हुआ ब्रांड है। क्या वजह है यार? मतलब बगैर कोल्ड ड्रिंक के नहीं रह सकते हो? बहता हुआ खून तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है? मैं गुजारिश करूँगा, मुस्लिम हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा, भाई होश के नाखून लो। तुम्हारी हुक्मरानी कितनी रह जाएगी यार? मरना तुमको भी है। तो एक दिन जब दुनिया से तुम्हें भी जाना है, फिर क्यों ऐसी बेबसी की तस्वीर बने हो? उठो, उनकी मदद करो। और मुसलमानों को मैसेज दूंगा कि भाई एक बाइकआउट है, मुख्तसर सा बाइकआउट है, उस पर खड़े हो जाओ यार। मतलब बाइकआउट नहीं कर सकते, फिर लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब अंदाज में इन्होंने तर्जुमानी की अपने जज्बात की फ़लस्तीन के हवाले से। आप फ़लस्तीन के हवाले से बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपको मालूम है वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत जो हो रही है? बिल्कुल, जो है ना फ़लस्तीन एक मुसलमान मुल्क है और वहाँ जो है ना काफ़ी टाइम से जो है ना ये बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और हमारी माओ बहनों का कत्लेआम हो रहा है। और इस पर हमारी हुकूमत सिर्फ ये बात कहती है कि हम मजम्मत करते हैं। देखिए, मजम्मत से कुछ नहीं होता। मैं घर पे बैठ के ये कह सकता हूँ कि यार मैं मजम्मत करता हूँ, हालांकि अगर मेरे घर में मेरे बच्चे के ऊपर कुछ होता है तो मैं एक्शन करूँगा। हमारे पाकिस्तानी हुकूमत इस चीज़ पर तुली हुई है कि मजम्मत करते हैं। मजम्मत का वक्त नहीं है भाई, इन पर जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई करेंगे तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, वैसे नहीं बनेंगे। मुझे जो है ना एक कॉल याद आ गई है कि वो कहते हैं कि अगर आप इंसानियत के हवाले से बात नहीं कर सकते तो आप खुद ही इंसान नहीं हो। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि भाई मजम्मत से कुछ नहीं होगा। हम नौजवान आपके साथ खड़े हैं और हम लड़ेंगे, इस बच्चों के खातिर लड़ेंगे, इस मुसलमान के खातिर लड़ेंगे, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे यूँ लगता है कि हमारे हुक्मरानों ने कलमा नहीं पढ़ा। अगर कलमा पढ़ा भी है तो 5 अरकानों पर उनका ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो ये लोग हमला करते और कार्रवाई करते। तो इस चीज़ पर मजम्मत की नहीं जाती, इस पर अटैक करने, क्योंकि इसराइल बहुत जालिम है और वो जो है ना उसके साथ जितनी भी यूरोप कंट्री है सब उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन हमारे मुसलमान एक दूसरे से मतलब भटक चुके हैं। बस यही कहते हैं कि हम मजम्मत करते हैं, मजम्मत से कुछ नहीं होगा भाई। और इंशाल्लाह हम सारे नौजवान, पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं, मैं खुद ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूं, और हम इकट्ठे होंगे और इनके ऊपर हमें सिर्फ इशारा दो, सपोर्ट करो, हम चलते हैं वहाँ पर। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लॉजिकल पॉइंट दिया है कि इसराइल उस किस्म का मुल्क है, उस किस्म की ताकत है कि जो सिर्फ और सिर्फ ताकत की ज़बान ही समझती है। इससे सिर्फ मजम्मत के बयानबाजी और डिप्लोमेसी से काम नहीं चल पा रहा है। फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है। आपको मालूम है वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है? कोई इंसान हो जो इसको मालूम ना हो फ़लस्तीन पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं उस हवाले से आप? आपने फ़लस्तीन के हवाले से सवाल किया, मेरे पास इस हवाले से कोई जवाब ही नहीं, इसलिए कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमारे जो ज़मीर है वो मुर्दा हो चुके हैं। उम्मत मुस्लिमा के जितने भी हुक्मरान हैं वो बेबसी का आलम की एक तस्वीर बने चुके हैं। आप उठा के देखें, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 17,000 से ज़ायद वहाँ शहादतें हो चुकी हैं। अल्लाह। और उसके अंदर 710 वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है और उनको बारूद और बम के छितड़ों के अंदर उड़ाया गया। उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? वहाँ पर 25,000 से ज़ायद वो बच्चे हैं जिनके सरों पर उनके वालिदैन के साए उड़ चुके हैं। वो बेबसी के आलम की एक तस्वीर में एक वीडियो देख रहा था और मेरा दिल दहल गया। एक बच्ची गार के नीचे से उम्मत मुस्लिमा को ये पुकार रही है कि वो उम्मत मोहम्मदिया कहाँ है, जिनके नबी ने ये नारा लगाया था, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिद। मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, जिस्म का एक हिस्सा दर्द करता है, सारा जिस्म दर्द करता है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम हुक्मरान के लीडरान बेबसी और उनकी बेगैरती का ये आलम है।
اور میں عالمی ادارے وہ تنظیمیں جو حقوق عورتوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے بچوں کے حقوق کے عورتوں کے وہ بھاشن کہاں چلے گئے؟ وہ ادارے اور وہ ویلفیئر کہاں پر ہے؟ جو ایک چھوٹی سی بچی پر وہ ہوتے تو پورا میڈیا اٹھا دیتے ہیں۔ کیا فلسطین کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہاں کے عورتیں نہیں ہیں؟ ان کے حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ 8 مارچ کو تو آپ ویسے بڑے شور و شر سے باہر نکلتے، لیکن فلسطین کے ان عورتوں کی بے بسی کا عالم دیکھیں، وہ صرف امت مسلمہ کو پکار رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ صلاح الدین ایوبی اور فاروق اعظم جیسے بچے پیدا کرنے سے وہ مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، اور یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جس قوم نے اپنی تقدیر خود سے بدلنی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرے گا۔ اور میری حکمرانوں سے، افواج پاکستان سے، آپ نے بچوں کو تو نہیں بچایا، کم از کم مسجد اقصیٰ کو جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کو بچا لیں، خدا کے لیے اس کے لیے آپ اقدامات کریں۔ اور مسلمان ہر نوجوان اس جذبے اور اس عدم سے تیار ہے، لیکن آپ نے آگے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی، تو مختلف پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مزید بات کریں گے لوگوں سے، مزید رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، مزید اوپینینز جانیں گے، ہمارے ساتھ لوگ کچھ موجود ہیں، ان سے اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے بچوں کی لاشیں، بچوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں کچھ بچوں کے تو سر ہی نہیں ہیں ان کے جسم میں، کیا سمجھتے ہیں مسلم حکمران کے حوالے سے؟ وہ کہاں ہیں؟ کیوں 13 مہینے ہو چکے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو قرآن شریف کے حوالے سے جو چیز باتوں کا نزول ہوا گیا ہے کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، اگر ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تو سمجھو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہمارا ختم۔ اگر ہم دنیاوی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، وہ نہیں، تو ہمارے مسلم برادری جس میں عرب کنٹریز، جتنے ہمارے جزائر ہیں، عرب ریاستیں ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن شریف میں جس چیز کا حکم کیا گیا اس چیز کی تبلیغ کر کے ہمیں فلسطین کے ان مظالم، جن بچوں کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، جن عورتوں کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر، تو ہمیں ان کی پذیرائی کرنے کے لیے ہمیں ان کی کوشش کرنی چاہیے، اور بخصوصی پاکستان مسلمان ہونے کے ناطے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے فلسطین کے لیے اچھا سے اچھا قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کے اس زمانے پہ ہیں۔ ہمیں فلسطین کے لیے اگر بات نہیں اٹھائی تو ہمیں ایک بڑا سوالیہ نشان قیامت کے روز ہمیں اس چیز کا پشیمان ہونا پڑے گا۔ فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے؟ فلسطین کے معاملے کے تو تمام عالم انسان کے اور تمام جو مسلمان ہیں جو مذہب کے تعلق نہیں رکھتے ان کو بھی معلوم ہے، اور اس کے باوجود فلسطین کے وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے تاریخ کے اوراق میں ایک اور نئی مثال رقم کر دی، ایک اور نیا انہوں نے ایجنڈا بنا دیا کہ کافر کے پاس کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، کتنی بھی وسعت کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ پڑھ کے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی طاقت، کوئی ہمت، کوئی بڑے بڑے مسائل، کوئی بڑے بڑے ٹینک کام نہیں آتے، کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سلام کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ مری ہوئی قوم، یہ سوئی ہوئی قوم، یہ سوئے حکمران، ان کو جگانے کے لیے آپ لوگ نکلے ہو، اور آپ لوگ ان کو جگا رہے ہو، اور آپ لوگ ان کو فلسطین کا معاملہ بتا رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہو، لوگ آپ پہ تنقیدیں بھی کریں گے، آپ پہ لوگ اعتراض بھی کریں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہو، لیکن آپ اپنے کام کو عزم کے ساتھ جاری رکھنا اور اس کام کو اسی طرح کرنا، اور وہ امت مسلمہ کے یہ تمام جو مرے ہوئے حکمران ہیں، یہ تمام جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ان سب تک اس چیز کی آواز پہنچانا یہ میرا بھی حق بنتا ہے اور آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ آج وہاں امت مسلمہ کے مائیں بہنیں بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہم تمام مسلمان بے حسی اور بے بسی کا شکار ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور ہم اپنے گھروں میں اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے وہاں کچھ ہو رہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان امت ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کا اگر سر میں درد ہو جاتا تو پورا بدن اس کا بے سکون ہو جاتا ہے۔ کیا فلسطین کے وہ بچوں کا درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کل یہ دور ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر آ جائے تو ہم اسی طرح خاموشی کی طرح اختیار کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہم ایسے ہی خاموشی اختیار کریں گے جو آج ہم نے فلسطین کے معاملے پہ کی ہے۔ فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو کوئی کہتے ہیں یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے، یہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، یہ نئی کوئی بات تھوڑی ہے، کوئی نئی بات لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤ، بائیکاٹ کرو، جو مصنوعات اسرائیل کی ہے، جو مصنوعات امریکہ کی ہے، ان کا بائیکاٹ کرو، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا
میں اور آپ پر لازم ہے آپ اسی طرح جاری رکھنا انشاءاللہ. ہماری رائے تو یہی ہے اگر حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم ابھی چلے جائیں گے فلسطین. فلسطین کے حوالے سے کیا کیا فلسطین میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم یہودی اور کافروں کے ساتھ ہیں. جو حکمران ہے کوئی حکمران نہیں ہے, کوئی مسلمان بھی میری نگاہ میں نہیں ہے. میں تو صحیح بات رہا ہوں. ہم تو ان پڑھ جاہل ہیں بھائی, پڑھے لکھے لوگ حلف کس چیز کو بولتے ہیں, قرآن کس چیز کو بولتے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اس چیز کی. فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے, بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر بربریت ہو رہی ہے. ہمارے فلسطین میں انسانیت نام کی چیز رہی نہیں ہے بالکل نا. اسرائیل جو ظلم و ستم کر رہے ہیں نا, انسان کبھی انسانیت کو ہی پوچھتا ہے نا یہ. اور مسلمان ممالک مسلم امہ ٹوٹل جو ہے نا ہماری یہ ناکام ہے اس ظلم و ستم ختم کرنے میں. یہ ابھی قطر نے سٹینڈ لیا ہے, باتیں کر رہے ہیں, سب چیزیں ہیں, سب ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, لیکن لائے عمل کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک دفعہ آپ اتھینٹک لائے عمل دے دیں یہ, پھر انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو ان کو امداد دیں. وہاں کے کالج یونیورسٹی میں جو لڑکے ہیں خواتین ہیں, ان کالج یونیورسٹی سب تباہ ہو چکے ہیں. سب تباہ ہو چکے ہیں. یہاں پہ لائیں, یہاں ان کی ایجوکیشنس پوری کریں, سالانہ امتیاز دیں, کوئی ایسا اکاؤنٹ کھولیں جس میں ہر بندہ فنڈ جمع کرے سارے معاملات کے. بنیادی طور پہ ان کے مسئلے حل ہوں گے. پاکستان نہیں سارے مسلمان ممالک کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ فلسطین میں آپ کو پتہ ہے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, 44,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہو چکا ہے. کہاں ہیں مسلم حکمران؟ مسلم حکمران سوئے ہوئے ہیں اور کہاں ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف زدہ ہیں. وہ بوڑھے سے جو ریٹائر بوڑھا نہیں ہے جو ہم لوگوں کو کچرا بول رہے ہیں نا, وہ ختم ہے. آپ پہلے رشیا ختم, اب یہ ختم ہے. آئیں گے لوگ اس میں, لیکن ذرا تھوڑی سی ہمت کریں تب. مگر ہمارے حکمران تو کوئی ہمت کر ہی نہیں رہے آپ کے سامنے. نہ کرے گا نہ کریں گے. وہ انہوں نے جہاد بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے, اس سے بھی خوف زدہ ہیں. ہمارے حکمران اس سے بھی خوف زدہ ہیں, جہاد بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے. فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے؟ سر بالکل معلوم ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے تو ہم چلے جائیں بھی جہاد کر کے آ جائیں. فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ 56 ملک ہے, پاکستان بھی ملا کے ان کے ساتھ, اور پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. یا انہوں نے اتنی رشوتیں لی ہے, کیا کھایا ہوا ہے, جو یہ لوگ فلسطین کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں. اور جو فلسطین کے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں ان کو بھی یہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارا ملک کس راستے پہ جا رہا ہے. یہ اسلامی جمہوریت پاکستان کی جگہ اس کا نام چینج ہو گیا ہے, اور یہ ظالم لوگ ہم پر مسلط ہو گئے. اور یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. یہاں پہ دوسرے طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ بم مارے جا رہے ہیں, اتنے بچے شہید ہو گئے. مسلمانوں کو کم از کم آواز ہی اٹھا لے. اور پاکستان اگر آگے ٹی وی میں بول دینا کہ ہم دوسرے دن اس پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو یہ فلسطین انشاءاللہ آزاد بھی ہوگا, اور وہ بالکل اس کے تازی ٹھنڈے ہو جائیں گے اسرائیل کے, جو اس کی امریکہ مدد کر رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ظلم و بربریت ہو رہی ہے, 44,000 فلسطینی قتل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رحم کرے. ہم جو سب مسلمانوں کے لیبل ہم لگاتے ہیں نا, پہلے تو ہم دین کی سمجھ حاصل کریں کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الارض. تو اس آیت کی مفہوم میں یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ اصل مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے, ان کے خلاف جو ہے مظلوم. آج ہمیں یوں محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں وہ الحمدللہ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں, تو ہمیں کچھ ہو نہیں رہا. اگر ہمارے بچوں کی لاشیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا, کسی کا پیر نہیں ہوگا, تو پھر اصل حقیقت پھر ہمیں جب پتہ لگی. تو آج کل جو ہے بس ہم اللہ رحم کرے بھائی, مجھ سمیت جو ہے بس ہم سب جو ہے وہ لفاظی جنگ سمجھ لیں ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہم جملہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ بس ہم کھڑے ہوئے ہیں, وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو اصل کھڑا رہنا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جو ہمارے دین نے جس طرح سکھایا نا, کوئی بھی اس طریقے سے مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے. جس طرح کے صحابہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے عثمان رضی اللہ عنہ, اگر ایک مسلمان قتل ہو جائے تو اس کے پیچھے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو فتح مکہ کے موقع پر بیت الشجرہ جس کو کہا جاتا ہے, تو اس پہ سب صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ میں ایک مسلمان کا بدلہ لوں گا چاہے ہم سب شہید ہو جائیں. تو آج جو ہے بس اللہ رحم کرے, اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے جس کا جو دل چاہے وہ مدد کر سکتا ہے. لیکن اصل عین مدد یہی ہے بھائی, جس طرح ان پہ ظلم ہو رہا ہے نا,
تو ان کے ساتھ ظلم کا بدلہ اسی طرح لیا جائے گا جس طرح وہ کر رہے ہیں. بالکل. اصل بات یہ ہے. خوش آمدید ناظرین. تو یہاں پریس کلب پہ موجود ہیں اور بھگت کنور رام صاحب کی یہاں پہ برسی منائی جا رہی ہے. ہم ان سے بات کریں گے خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پہ بھی، کیونکہ یہ بھی شہید ہی ہیں اور فلسطین میں آپ کو پتہ ہے 44,000 معصوم بچوں عورتوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اور سر کیا کہنا چاہیں گے مظلوم فلسطینیوں کے حوالے سے؟ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہم بالکل ساتھ میں، ان کے ساتھ جو ظلم ہے وہ انتہا، دنیا کی انتہا تک پہنچ چکا ہے. تو اس کے لیے ہم بھرپور پہلے بھی احتجاج کرتے رہے اسی پریس کلب پہ، اور ہمیشہ ان کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. آج جو یہ ہم بیٹھے ہیں ادھر، بھگت کنور رام کی شہادت کا دن ہے. 1 نومبر 1839 کو، آج سے 85 سال پہلے ان کو رک اسٹیشن پہ شہید کیا گیا تھا. کیونکہ بھگت کنور رام ایک رواداری کا علمبردار تھا، وہ صوفی ازم کا پیروکار تھا. صوفی ازم مینس عاجزی سکھاتی ہے. عاجزی دنیا میں اگر دیکھی جائے تو کنور رام سے زیادہ کسی میں بھی نہیں ہے. عاجزی کا اگر میں مثال بتاؤں کہ 2 منٹ میں صرف آپ کے لوں گا کہ عاجزی اس میں اتنی تھی، جب وہ بھگت کرتا تھا تو وہ دوسروں کے لیے کرتا تھا. غریب نادار جو لوگ تھے بیچارے، اس کے لیے کرتا تھا. ایک مرتبہ کو سائل آیا اس کے پاس، جو کچھ بھی اس کے ہاں جھولی ہوئی تو اس کو دی. ان میں شاید کچھ ان کے منشا موجب نہیں تھے، ان کے کم تھے کچھ، تو انہوں نے وہ سکے تھے اسے بھگت کے منہ پہ مارے، تو اس کا خون بھی نکل آیا اور وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. جب وہ تھوڑا اس کا ہوش آیا، پانی پلایا، تو پہلے اس بندے کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ جس نے مجھے مارا، کہ میں دوبارہ جھولی کرتا ہوں، دوبارہ بھگت کرتا ہوں، تاکہ اس کی جو اچھا ہے، اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لوں. تو لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے آپ کو اتنا زخمی کر دیا. آپ کہہ رہے نہیں، میرے یہاں سے جو آیا نا، یہ سوال یہ خالی نہ جائے. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے وہ پھر دوبارہ اٹھا اور جھولی کرنے لگا. تو اس میں کوئی مذہبی مت بھید نہیں تھا. اسی طرح ہم بغیر کسی مت بھید کے فلسطین عوام کے ساتھ بھی ہیں اور رہیں گے. انشاءاللہ فلسطین کو آزادی دلانے تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جی، فلسطین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے 44,000 فلسطینی قتل ہو چکے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے اوپر. ابھی بھی اسرائیل ظلم و بربریت ڈھا رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم جو ہے نا اسرائیل کے اس قدم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھو، اسرائیل کے اس جارحانہ وحشیانہ کارروائی سے معصوم بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے سارے شہید ہو رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو بھی اس پہ اپنا سخت نوٹس لینا چاہیے، اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. اور خاص کر کے جو سارے ممالک ہیں جو مظلوموں کو اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، جیسے آج ہم یہ بھی منا رہے ہیں کنور رام کی برسی، اس کو بھی شہید کر دیا گیا. ہم معصوم بے گناہ لوگوں کی، فلسطینوں کی شہید ان کے ساتھ ہیں، ان کے لوان کے ساتھ ہیں. ہم حکومت سے، ساری اقوام سے، ساری دنیا سے کرتے ہیں کہ اسرائیل کی اس ظالمانہ اس کی مذمت کی جائے. فائنلی ہمیں کوئی خاتون ملی ہیں، کیونکہ فلسطین میں آپ کو پتہ ہے خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. ہم خواتین کے خاص طور پہ جذبات جاننا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر جو آج گزر رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں بھگت کنور رام کے شہید کا 85 والا جو ہے سالیانہ جو وہ منایا جا رہا ہے. ان کو قتل کیا گیا تھا. تو ہم آج پورے جو مسلمان ہیں، پوری انسان ذات ہے، ان کی مذمت کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہ قتل عام ہو رہا ہے اور بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مردوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور جو اقوام متحدہ کے رولز اور ریگولیشن ہے پوری جو دنیا ہے اس پہ عمل کرے. لیکن یہاں عمل نہیں ہو رہا. یہاں فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک دن ان کو سکون کا نہیں مل رہا. تو ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ظلم ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے حقوق ہے، ملک کے زندہ رہنے کے لیے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اور یہ ظلم و جارحیت ختم کی جائے. اور یہ
یہ بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی لوگ یہاں مسلمان ہو ہندو ہو سب یہی چاہتے ہیں کہ اس فلسطین میں امن ہو اور امن کی فضا قائم ہو. جی تو آج آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام کو، ہم نے چاہا تھا یہ کہ فلسطین کے جو عوام کے جو جذبات ہیں خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے اس کی ترجمانی کریں، وہ آپ تک پہنچائیں. اور جو میرے پیچھے خاص طور پہ تصویر ہے، یہ تصویر وہ ہے کہ جو جرنلسٹ فلسطین کے اندر فلسطینیوں کی مظلومیت کو اجاگر کر رہے تھے اور اسرائیل کی بربریت کو، ظلم کو دنیا تک پہنچا رہے تھے، صرف اس وجہ سے ان کا اسرائیل نے قتل کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عوام کے جذبات، یعنی نہ صرف کراچی میں آج تو ہم موجود ہیں صدر کے علاقے میں، مگر پوری دنیا میں پورے مسلم امت، نہ صرف مسلم امت بلکہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں، جو بھی پیس لونگ سٹیزنز ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کی ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. مگر جو مسلم امت کی بات کی جائے تو مسلم امت کی حالت یہ ہے کہ مسلم امت کے یعنی 57 مسلم کنٹریز ہیں، اس کے اندر سے وہ صرف چند ایک یعنی ایران، یمن اور حزب اللہ جو ایک جماعت ہے لبنان کے اندر، اور عراق کے اندر ایک حشد شعبی ایک جماعت ہے جو اظہار یکجہتی یعنی ایکشن کچھ ایکشن لے رہی ہے، کچھ یعنی بائی فورس. آپ کو پتہ ہے اپنی راکٹس، حزب اللہ تو راکٹس بھی لانچ کر رہی ہے، جو حشد شعبی عراق میں وہ بھی راکٹس لانچ کر رہی ہے، ایران نے بھی 2 بار حملے کر دیے ہیں. مگر باقی جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کی تو جو مجرمانہ خاموشی ہے کہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا. ہمارے حکمرانوں کی بات آپ دیکھ لیں، پورے مسلم حکمرانوں کی بات دیکھ لیں، نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ اس کی دوسری طرف یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں اور ہر طریقے کی سپورٹ ان کے ساتھ جاری ہے. یعنی اگر اسرائیل کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو وہ جارڈن کا ایئر اسپیس یوز کیا جاتا ہے، سعودی عرب کا ایئر اسپیس یوز کیا جاتا ہے. یمن کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یمن جو ہے وہاں پر کوئی جو بھی وہاں سے پورٹس وغیرہ کے لیے جو امدادی سامان وغیرہ گزر رہا ہے، یمن وہاں پہ اگر بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے، ریڈ سی کے اوپر بائیک آؤٹ کرنے کی بات کرتا ہے، تو وہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل ایئر اسٹرائک کرنے کے لیے کس کا ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں؟ سعودی عرب کا ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں. تو مسلم حکمرانوں کی وہی حالت ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کی تقریباً حالت تھی کہ نواسہ رسول کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، مگر تمام مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے. اور جو یزید اس وقت کا رولر تھا، اس کی آپ نے دیکھی کہ ظلم و بربریت کیا تھی. آج بھی مسلمانوں کی تقریباً وہی مجرمانہ خاموشی ہے. فلسطینی ابھی تک 44,000 قتل ہو چکے ہیں، 13 مہینے گزر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی سروں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس فلسطینی کاز کو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ اجاگر کر کے رکھیں، اس کے اوپر بات کرتے رہیں. اس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، اور جتنا بائیکاٹ کیا جائے ان مصنوعات، ان پروڈکٹس کا جو اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ جاری رکھیں تب تک کہ جب تک فلسطین آزاد نہ ہو جائے.